صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کو دودھ پلانا، اس کو کہتے ہیں عربی میں ارضاع۔ تو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ جو یہ چاہے کہ وہ اس مدت کو پورا کرے تو وہ پورے 2 سال پلا لے، اور جو اس سے پہلے کسی وجہ سے چھڑانا چاہے تو وہ پہلے بھی چھڑا سکتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ 2 سال تک آپ دودھ پلا سکتے ہیں، 2 سال سے کم بھی پلا سکتے ہیں، لیکن 2 سال سے زائد دودھ پلانا یہ درست نہیں۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے جو بچوں کے لیے غذائیت رکھی ہے، اور جو ان کا دودھ جراثیم سے پاک اور صاف ہے، وہ کوئی اور دودھ نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیں، کوئی جانور ماں کے دودھ سے مماثلت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کے لیے جو دودھ پیدا فرمایا ہے وہ اس کی جسمانی ضرورت کے پیش نظر پیدا فرمایا ہے، یعنی اس کو کتنی پروٹین کی ضرورت ہے اور کس قدر غذائیت اس کو ملنی چاہیے، اس کے مطابق وہ دودھ ہے، لہذا وہ دودھ پی کر اس کا معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور جو گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے، ان کا جو دودھ ہوتا ہے وہ ان کے بچوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ان میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے۔ تو عام طور پر وہ دودھ اگر انسانی بچے کو پلایا جائے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ پروٹین کی زیادتی ہے، غذائیت کی زیادتی ہے، جو اس بچے کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ لہذا اپنی جسمانی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سوچنا کہ ان کو ڈبے کے دودھ یا پھر کسی جانور کے دودھ پر پالا جائے، یہ نامناسب بات ہے، اگرچہ جائز ہے اور ضرورت کے درجے میں کیا بھی جاتا ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ ماں کے دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کی نشو و نما بڑی تیزی سے ہوتی ہے، بچہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے، لیکن فیڈر کے دودھ سے اس قدر تیزی سے بچہ بڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ماں جب بچے کو اپنا فیڈ کرواتی ہے تو اس کے دوران نفسیات ماں کی بچے کی طرف منتقل ہوتی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ کو ایک خاص درجہ حرارت پر رکھتا ہے، اور کسی بھی دن اور رات کے وقت میں، یعنی سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، دن ہو رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، بچے کی ضرورت کے مطابق وہ دودھ اس کو میسر ہوگا۔ اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اس دودھ کے اندر وٹامنز یا پروٹین وغیرہ کی زیادتی ہوتی چلی جائے گی، اور بچے کی جسمانی ضرورت کے مطابق وہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے اول کوشش یہی ہونی چاہیے، اور اس کو بڑھانے کے لیے جو مختلف غذائیں استعمال کی جاتی ہیں وہ استعمال کر کے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچہ اپنا ہی فیڈ کرے۔ ہاں، اگر مجبوری ہو، قلت ہو دودھ کی، یا بچے کو کسی بھی وجہ سے موافق نہیں آ رہا، تو پھر دوسرے دودھ پلانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پلانا چاہیں بچے کو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لہذا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر تم بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ بھی پلانا چاہو تو تمہارے لیے اجازت ہے، بشرطے کہ جو تم نے لینا دینا طے کیا ہے دستور کے مطابق وہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے
کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسے نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے یعنی دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ لہذا جس عورت کا بچہ دودھ پیے گا وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی، اور اس عورت کی اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، وہ اس بچے کی رضاعی بہن، رضاعی بھائی اور بہنیں بن جائیں گے، اور اس رضاعی ماں کا جو خامند ہوگا وہ اس دودھ پینے والے بچے کا رضاعی باپ بن جائے گا، اور اس کے بھائی یعنی رضاعی باپ کے بھائی وہ اس بچے کے چچا بن جائیں گے، اور رضاعی باپ کی بہنیں اس دودھ پینے والے بچے کی پھوپھیاں بن جائیں گی، اور رضاعی ماں کی بہنیں اس کی خالائیں بن جائیں گی، اور اس رضاعی ماں کے بھائی اس کے ماموں بن جائیں گے، اور اس رضاعی ماں کی والدین اس کے نانا نانی بن جائیں گے، اور رضاعی باپ کے والدین اس کے دادا دادی بن جائیں گے، اور یہ اسی طرح اس کے لیے محرم ہو جائیں گے اور ان سے رشتے حرام ہو جائیں گے، جیسے کہ حقیقی بہن بھائیوں، خالہ اور پھوپھیوں سے اس کے رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ان مسائل کا خیال نہیں کرتے، پھر بعد میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔